اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. رواية بريدة بن الخصيب الأسلمي. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال حدثنا أبو نميرة قال حدثنا الزبير بن جنادة عبد الله بن بريدة أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي قال فأتى جبريل عليه السلام الصخرة التي بیت المقدس. مسجد اقصی کے قریب ایک مقام ہے جس کا صخرہ نام ہے. قال فوضع اصبعه فيها فخرقها فشد به البراق. انہوں نے اپنی انگلی سے اس پتھر میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا. ثم قال البزار لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو نميرة ولا نعلم هذا الحديث إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به وقال غريب. روایت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي ينصار عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الهجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أخرجاه في الصحيحين من طرق حديث الزهري به. اب اس روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج سے واپس آئے تو آپ نے بیان فرمایا مکے میں کہ اس طرح اللہ نے مجھے مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام اور عرش کے قریب تک اللہ نے مجھے معراج کرایا ہے اور رات بھی نہیں گزری اور میں واپس آ گیا ہوں. تو کفار قریش نے بڑا ہنگامہ کیا، بڑا انکار کیا، بڑا شور کیا. اس کے بعد ان کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا حضور دیکھیں اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں یہ چیز عقل کے تو خلاف ہے کہ بھی آدمی ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی ہو تو ایک مہینے کا سفر ہے، پھر آسمانوں پہ بھی جائے، پھر انبیاء کی امامت بھی کرے، پھر واپس بھی آ جائے اور ابھی رات بھی نہ گزری ہو. تو اگر آپ کو اللہ نے واقعی معراج کرایا ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں بیت المقدس کی مسجد کی نشانیاں بتلائیں کہ صخرہ کہاں ہے، اس کا دروازہ کہاں ہے، قبلہ کہاں ہے، محراب کہاں ہے. حالانکہ اصولی بات یہ ہے دیکھیں نا، اب آپ عمرے پہ تشریف لائے ہیں تو اگر واپس جائیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ حرم شریف کے دروازے کتنے ہیں تو آپ دروازے گننے تو نہیں آئے تھے، آپ تو عمرہ کرنے آئے تھے. عمرہ کر لیا، دروازوں کتنے ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، بہت ہیں، کم ہیں، تو آپ کو اس سے کیا تعلق. لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا. تو حضور پاک فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں غم کیا تو فوراً اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کھڑا کر دیا.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے فوراً القاء کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ اگر میں معراج کرا سکتا ہوں تو آپ کی صداقت کا انتظام نہیں کر سکتا؟ تو فوراً فرماتے ہیں کہ فتجلی وجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ اور اب میں اس مقام پہ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے؟ وہ پوچھتے گئے، میں جواب دیتا گیا، اور میں ہر بات کا جواب بھی دے رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ اب کافروں کے پاس کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہا۔ یہ روایت صحیح ہے، جس کو صحیح ہے میں نے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے کافر، لیکن بدبخت جو ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ اب اس میں تو وہ ذلیل ہو گئے، حضور نے ہر بات کا جواب دے دیا اور بالکل صحیح جواب دیا۔ اب انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، مقصد ہے کہ میں نہ مانوں۔ بات تو یہ ہے نا کہ جب نہ ماننا ہو تو آدمی کہتا جی میں تو نہ مانوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا ہمارا ایک قافلہ گیا تھا تجارتی، وہ شام سے قافلہ ہمارا مال لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو وہ قافلہ ملا تھا، آپ نے دیکھا تھا راستے میں جب آپ بھی ادھر سے گئے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ قافلہ ہمارا کب پہنچے گا۔ بدبختو قافلہ تمہارا ہے، حضور کا کیا تعلق ہے وہ کب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے میرے آگے وہ منظر بھی کر دیا کہ جب میری براق گزر رہی تھی تو ان کے قافلے کے بالکل قریب گزری تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدک گیا اور سوار گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہارے قافلے کو میں نے دیکھا تھا، اور اس کا ایک اونٹ جو ہے میرے براق کی رفتار کو دیکھ کے بدکا تھا، اور تمہارا جو سوار تھا وہ بھی گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی تھی، وہ ابھی قید لنگڑا بھی آ جائے گا تمہارے پاس، پھر تم تصدیق کر دینا۔ انہوں نے کہا جی کب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو صبح کے وقت وہ قافلہ یہاں پہنچے گا۔ اب جناب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو، لیکن جو وقت حضور نے بتایا اسی وقت میں وہ قافلہ آ گیا۔ اور جب قافلہ آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس پہ پٹی بندھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، کوئی ایسی تیز سواری گزری تھی کہ اس کے جھٹکے سے میرا اونٹ ڈر گیا اور میں گر پڑا۔ اب ان کے بعد اس بات کا بھی اور کوئی جواب نہیں تھا، کیا کہہ سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے وہ بغیر سوال جواب کے بھی مان لیتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کا شان تو خیر بہت بلند ہے نا، چونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، صاحب لواء المحمود ہیں۔ آپ کا مقام تو بلند ہے، آپ کے خادموں کا یہ مقام ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبی پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ساریہ تو گئے ہوئے ہیں نہاوند، مسلمانوں کی فوج کی کمان کرتے ہوئے وہ نہاوند گئے ہوئے ہیں کافروں سے جہاد کے لیے، اور نہاوند تو یہاں سے 2 مہینے کا سفر ہے، حضرت پتہ نہیں کس کو پکار رہے ہیں۔ بہرحال جب جمعہ ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر کھول دیا، میں نے دیکھا کہ صحابہ شکست کھا رہے ہیں، تو میں نے یہاں سے کھڑے ہو کے کاشن دیا ساریہ کمانڈر کو کہ تم پہاڑ کو پشت میں رکھو اور پھر حملہ کرو۔ تو میں ان کو یہاں سے کھڑے کھڑے ہدایت دے رہا تھا۔ اب کہاں مدینہ شریف اور کہاں نہاوند۔ بہرحال الحمدللہ مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کے جب واپس آیا تو صحابہ نے ساریہ سے پوچھا کہ بھی کیا فکر؟ انہوں نے کہا ہم تو شکست کھا رہے تھے، حضرت عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل، اور ہم نے اس پہ عمل کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ تو اللہ حضور کے غلاموں پہ بھی کھول دیتے ہیں، ان کو بھی کشف ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی راستے کھل جاتے ہیں، ان کی آوازوں کو بھی اللہ اتنی دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک حج پہ تشریف لے آئے حجۃ الوداع، وہی آپ کا پہلا حج ہے اور آخری حج ہے،
چونکہ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے، لیکن یاد رکھیں یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک حج کیا تو لہذا دوسرا حج بندے کو نہیں کرنا چاہیے، ان تطوع خیر نفلی حج کرے تو لاکھ کرے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے سفر میں ایک ہی عمرہ کیا تھا، کیا تھا نا، عمرہ تو ثابت ہو گیا نا، اب کوئی ایک کرے یا کوئی 10 عمرے کرے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیت جبل رحمت کے دامن میں اپنی اونٹنی قصبہ پہ کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ کا صحابہ کا لشکر تھا ساتھ، اور مختلف جگہ پر وہ چادریں تان کے خیمے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سارے عرفات میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں معلوم یہ ہوتا تھا کہ حضور ہمارے خیمے میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، یعنی آپ کی آواز کو اللہ نے ایسے پہنچا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے اندر ایمان ہے ان کے لیے تو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جس کے اندر ایمان ہی نہ ہو، جب اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا، رسول اللہ کو ہی نہیں مانا، تو معراج کیا مانے گا؟ وقال البيهقي حدثنا احمد بن حسن القاضي قال حدثنا ابو العباس الاسم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي انصار بن كيسان ان ابن شهاب قال سمع سيدنا الصديق يقول نصمين انتهى الى بيت المقدس لقي فيه ابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلوات والتسليم وانه اتي بقدحين۔ میرے آقا جب بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی، ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے سامنے 2 برتن لائے گئے، قدح من لبن و قدح من خمر، ایک برتن میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ فنظر الیہما، آپ نے ان دونوں کی طرف دیکھا، ثم اخذ قدح اللبن، آپ نے وہ دودھ والا برتن لے لیا، فقال اصبتہ دیت للفطرت، حضرت ابن نے کہا الحمدللہ آپ نے فطرت پہ پہنچے۔ اگر آج آپ وہ دوسرا پیالہ خمر کا لے لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے۔ لو اخذت الخمر لغوت امتک، ثم رجع رسول اللہ الى مکہ فاخبرنا وصحبه فافتتن الناس كثير كانوا صلوا معه۔ اب بہت سارے لوگ انہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، وہ بھی بیچارے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ وقال ابن شهاب قال ابو سلمة عبد الرحمن تجهز او كلمة وناس من قریش الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کی خدمت میں پہنچے قریش، فقالوا هل لك في صاحبك يزعم انه جاء الى بيت المقدس ثم رجع الى مكة في ليلة واحدة، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اللہ نے مجھے بیت المقدس بھی دکھلایا، میں واپس بھی آ گیا۔ فقال ابو بکر وقال ذلك، یہ بتاؤ حضور نے فرمایا؟ انہوں نے کہا بالکل کہا ہے۔ قال فانا اشهد لئن کان قال ذلك لك صدق، اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ کہا۔ اسی لیے لقب بھی تو صدیق ملا نا جی۔ قالوا فتصدقوا في اياد الشام في ليلة واحدة ثم يرجع الى مكة قبل ان يصبح، قال نعم انا اصدقه بأبا فبها سمي ابو بکر الصدیق۔ قال ابو سمعت جابر عبد الله بن مالك يقول ما كذبتني قريش حين أسروا إلى بيت المقدس كنت في الحجر وجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم من آياته وأنا أنظر إليه۔ روایت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الامام احمد بن ابو النضر قال حدثنا سلیمان شیبان عن عاصم بن ذر بن عبیش قال اتیت علی حذیفہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت حذیفہ بن الیمان کی خدمت میں آیا۔ یہ بڑے شان والے صحابی ہیں، ان کا لقب تھا صاحب سر النبی، حضور کے رازدار تھے، کہ حضور نے منافقین کے نام جو تھے وہ صرف انہی کو بتائے تھے اور کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان فرما رہے ہیں، يقول فانطلقا حتى أتيا بيت المقدس فلم يدخلاه قال قلت بل دخله رسول الله ليلتئذ وصلى فيه۔ اس کے بعد آپ جب گئے بیت المقدس، انہوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس تو گئے، شاید بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کیا کہہ رہے ہو آپ، داخل ہوئے ہیں؟
آپ اسی رات آپ نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے. قال ما اسمک یا اصلع, تمہارا نام کیا ہے؟ فانا عارف وجہک ولا ادری ما اسمک, میں تمہیں شکل سے تو پہچانتا ہوں لیکن تمہارے نام کا مجھے پتہ نہیں. قال قلت انا ذر بن حبیش. قال فما علمك بأن رسولا صلى فيه ليلة إذن. قال القرآن يخبرني بذلك, قرآن نے خبر دی ہے. قال ومن تكلم بالقرآن فرجا اقرأ. قال فقلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال يا أصلى هل تجد صلى فيه؟ قلت لا. قال والله ما صلى فيه ليلة ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق. انہوں نے کہا قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. واللہ ما زال البراق حتى فتحنا ابواب السماء فرایا الجنة والنار ووعد الآخر يجمع ثم عاد عودهما على بدئهما. قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال وتحدثوني أنه ربطه لا يفر منه وإذا سخره له عالم الغيب والشهادة. قلت أبا عبد الله دابة الأي دابة إن البقاء دابة أبيض طويل هكذا خطه مد البصر. لیکن اس کے باندھنے کا جو ہے نا یہ ایک سبق ہے, ہدایت ہے, ورنہ براق کی طاقت ہے کہ جبریل سے بھاگ سکے. تعلیم ہے کہ اسباب پر عمل بھی کرو اور اس کے بعد اللہ پہ توکل بھی کرو. ورواه أبو داود الطيالسي عن عمار بن عاصم به, ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم ابن أبي النجود به وقاتم حزن. وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه فما أثبته غيره من رسول الله بالضبط الدعوة بالحلقة ومن الصلاة بيت المقدس ما سبق مقدم على قوله. کہ حضرت حذیفہ کی روایت میں نہیں ہے نماز کا, لیکن باقی سب صحابہ کی روایات میں نماز کا ذکر موجود ہے, تو لہذا ان کا قول جو ہے ان پہ مقدم ہے. روایت سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری قال الحافظ ابو بکر البیہقی فی کتاب دلائل النبوہ حدثنا ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحافظ قال حدثنا العباس بن محمد بن یعقوب قال حدثنا ابو بکر بن یحییٰ بن ابی طالب قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابو محمد الراشد الحمانی النبوي هارون الأبدي النبي سيد الخدري رضي الله عنه النبي أنه قال يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیں اسراء کے بارے میں. قال قال الله عز وجل سبحان الذي يسرى بعبده ليلا. قال فأخبرهم وقال بينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت. میں سویا ہوا تھا عشاء کے بعد حرم میں, آنے والے آئے, اس نے مجھے جگایا. فاستيقظت وأنا شيء إذا أنا بك حية خيال بات بصي حتى خرجت من المسجد الحرام إذا أنا بدابة أدنى شبها بدوابكم هذه بغالكم هذه. پھر میں جب گیا دیکھا کہ ایک سواری ہے, وہ آپ کے لوگوں کے ہاں جو خچر اس سے کچھ تھوڑی تھی. غیر انه مطرب الاذنين يقال له البراق, یعنی اس کے کان جو تھے نا وہ حرکت کر رہے تھے. وقات الانبیاء ترکبہ قبلی, مجھ سے پہلے بھی انبیاء نے اس پہ سواری کی ہے. کہافرند مد بصرہ, اس کے پاؤں وہیں پڑتے تھے جہاں اس کی نظر ہوتی تھی. فرکبت وبینما انا اسیر علیہ دعانی داعٍ یمینی. فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے دائیں طرف سے مجھے پکارا, یا محمد انظرنی اسألوکا, یا محمد انظرنی اسألوکا, یا محمد انظرنی اسألوکا. فلم اجب لکم اکم ولم اکم علیہ. تو آپ نے اس کی بات نہیں سنی, اس کے جواب بھی نہیں دیا. وبینما انا اسیر علیہ دعانی داعٍ نساری یا محمد صلی انظرنی اسألوکا. بائیں طرف سے بھی آواز آئی کہ میری بات سنیں, میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا. فبینما انا اسیر اذا انا بامرأۃ حاصرۃ انظر علیہا وعلیہا من کل زینۃ خلقہا اللہ. آگے جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ہاتھوں میں اور گلے ہر قسم کے زیور جو دنیا کی زینت ہے وہ اس کے اندر ہے. فقال یا انظرنی اصل وانتظرت الیہ ولم اقم علیہا. اس نے بھی مجھے پکارا کہ آپ میری بات سنیں, میں نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف.
حتی آتیت بیت المقدس وسقط دابتی بالحلقۃ التي كانت الانبیاء تمسكها بها، پھر میں بیت المقدس میں آیا اور وہاں میں نے وہ اپنی براق کو باندھا۔ اب اس میں ہے کہ حضور نے باندھا، تو اگر جبریل نے باندھا وہ بھی تو حضور کے حکم سے باندھا ہے، تو اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ثم اتانی جبریل سمیرا عینی احدهما خمر والآخر لبن فشربت اللبن وابيت الخمر فقال جبريل صبت الفتنة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك قلت الله أكبر الله أكبر فقال جبريل ما رأيت في وجهك هذا قال قلت بينما أنا أصير دعني داع يميني يا محمد انظرني، مجھے دائیں طرف والے نے پکارا کہ میری بات سنے، لیکن میں نے حضرت جبرائیل نے بتایا حضرت وہ یہودی تھا، یہودیوں کا نمائندہ تھا۔ انا انک لو اجبت ووقفت علیہ تحودت امتک، اگر آپ اس پر ٹھہر جاتے بات سنتے تو آپ کی امت بھی یہودیت میں مبتلا ہو جاتی۔ قال وبینما انا اسیر دعانی داعی ساری قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرق فالملتفت فالمقم علیہ قال ذاک داعی النصارى، اور جس نے آپ کو پکارا تھا بائیں طرف سے یہ نصرانیوں کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ بھی نصرانیت میں مبتلا ہو جاتی۔ کان فبینما انا سیرا انا بامرأۃ حاصرۃ ذراعها علیہا من کل زینۃ خلق اللہ تقول یا محمد انظرنی اسألک فرما جبا ولکم علیہا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی خوبصورت عورت ہے لیکن میں نے اس کی بھی بات نہیں سنی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ دنیا کی مثال تھی جو اللہ نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر آپ ٹھہر جاتے یا بات سنتے تو آپ کی امت جو ہے وہ دنیا کو آخرت پر بھی ترجیح دے دیتی۔ قال ثم دخلت انا وجبریل بیت المقدس، پھر ہم مسجد میں داخل ہوئے، صلی كل واحد منا ركعتين ثم أتيت بالمعراج الذي كان تعرج إليه أرواح الأنبياء فلم ير الخلائق أعظم من المعراج، پھر مجھے معراج کے لیے لایا گیا اور اسی یعنی سیڑھی کے ذریعے انبیاء کی ارواح بھی سفر کرتی تھی۔ ہمارا ترمیت ہی نے شک بصرہ تابعا الی السماء، کہ جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، فإنما يشك بطا من السماء عجبه بالمعراج۔ قال وصعدت انا وجبريل فإذا انا بملك يقال له اسماعيل وصاحب السماء الدنيا وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جنوده 100,000 ملك قال الله عز وجل ما يعلم جنود ربك الا هو، پھر میں نے وہاں دیکھا ایک فرشتہ جس کا نام اسماعیل ہے، وہ آسمان دنیا پر تھے اور دنیا اس کے سامنے جو ہے 70,000 فرشتہ تھا، اور ہر فرشتے کے آگے پھر 1,00,000 فرشتہ تھا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرے فرشتوں کی میرے جنود کی تعداد کا آپ کو اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ فاستفتح جبريل باب السماء قيل من هذا قال جبريل قيل ما قال محمد قيل وقد بعث قال نعم فإذا أنا بآدم كيدي وخلق الله وزوجل على صورته فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين، حضرت آدم کی ملاقات ہوئی، ان پر مومنین کے ارواح بھی پیش ہوتے تھے۔ فروح طیبۃ نفس طیبۃ جلوہا فی علیین، آپ فرماتے کہ مومن کی روح ہے تو اس کو علیین میں لے جائیں۔ ثم تولد علیہ ارواح ذریۃ الفجار، کافروں کی ارواح پیش ہوتی ہیں، فرماتے روح خبیثۃ ونفس خبیثہ جلوہا فی سجین فوزیت حنیہۃ فاذا انا باقوینۃ علیہا لحم مشرہ لیس یقربها احد فإذا أنا بأخبرة أخرى عليها لحم قد أروا وأنت عندهما وناس يأكلون منها، میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ برتن میں گوشت ہے بالکل صاف ہے، اس کو کوئی نہیں کھا رہا، ایک اور برتن ہے جس میں بدبودار گوشت ہے، لوگ اسی کو کھا رہے ہیں۔ قلت یا جبرائیل من هؤلاء، یہ کیسے لوگ ہیں؟ قال هؤلاء من امتك يأتون الحرام ويتركون الحلال، یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام میں منہ مارتے ہیں۔ قال ثم مضيت هنية مزار بأكواب شافر الإبل قال فطفى القمون من ذلك الجبل، میں نے دیکھا کہ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان کے شاخیں اور پاؤں ایسے ہیں جیسے اونٹوں کے ہوتے ہیں، ان کھولتے ہیں تو اس کے اندر آگ کا انگارہ ڈالا جاتا ہے، ثم يخرج من أصافرهم، پھر وہ نیچے سے نکل جاتا ہے، اس میں يزجون إلا قلت من هؤلاء، یہ کون ہے؟ قال هؤلاء من امتك الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جن نے یتیموں کا مال کھایا تھا، آج اسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا،
قال ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء تعلقن بثديهن. میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں ہیں، ان کے پستانوں میں ڈال کے زنجیریں ان کو لٹکایا گیا ہے. سمیت وہ چیخ رہی ہے. قلت یا جبریل من ہؤلاء النساء، یہ کون ہے؟ اور میں ہؤلاء الزنات، یہ وہ عورتیں ہیں تیری امت کی جو زنا کرتی تھیں دنیا میں. قال ثم مضيت إلى أقوام بطونهم صار بيوت كل ما خير فيقول لهم لا تقربوا الساعة. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے گھر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کہنے اللہ کرے کہ قیامت قائم نہ ہو. وهم على سابلة آل فرعون قال سابلة فتتأهم قال قال هؤلاء من امتك، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطعون من جنوبهم اللحم، ان کے بدن سے گوشت کاٹا جاتا ہے، پھر ان کا کھاؤ وہی کھاؤ. تو وہ اصل یہ کون نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے. قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. قال ثم صعدنا إلى السماء السادسة أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل. میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا ہی خوبصورت ہے، جیسے کہ چودھویں کا چاند جو ہے باقی ستاروں سے زیادہ روشن ہوتا ہے. قلت يا حبيب هذا قال هذا أخوك يوسف وأنا في القوم سلمت عليه والدارية. انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف ہیں. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا اور پھر ہم آگے بڑھ گئے. واللہ اعلم.